السلام علیکم، میں ثاقب علی ایسو ثاقب پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناسا نے 2006 میں مریخ کے اوپر ایک اپنا آربیٹر بھیجا جو مریخ کے مدار میں رہ کر بہت سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا، اس کے ایٹماسفیئر کے بارے میں، اس کی جیولوجی کے بارے میں، اس کی جغرافی کے بارے میں، اور خاص طور پر اس کی سب سرفیس جو ریجنز ہیں اس کے اندر چھپی ہوئی برف کے بارے میں۔ وہ تھا مارس ریکننسنس آربیٹر MRO، جو 2006 سے اب تک مسلسل کام کر رہا ہے۔ 2006 کے بعد اب 2023 اور 2024 کے اندر ناسا کے سائنٹسٹ نے، JPL کے سائنٹسٹ نے اسپیس کرافٹ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ انجینئرنگ منورنگ کی ہے، انجینئرنگ ٹاسک کیے ہیں، انجینئرنگ اپ گریڈز کی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس کا ایک انسٹرومنٹ ہے شیرڈ کے نام سے، جو اصل میں شیلو ریڈار کا مخفف ہے، اور اس شیلو ریڈار کا جو کام ہے وہ زیادہ تر سب سرفیس جو آئس ہے یا سب سرفیس جو سٹرکچرز ہیں یا میٹیریلز ہیں ان کی کھوج لگانا ہے۔ یہ تقریباً 1 کلومیٹر ڈیپ مارس کی سرفیس کے اندر اپنے ریڈار انسٹرومنٹ کے ذریعے، ریڈار فریکوینسی کے ذریعے، جو تقریباً 20 میگا ہرٹ کیریئر فریکوینسی پر کام کرتا ہے، اس کے ذریعے سب سرفیس آئس کی کھوج لگاتا ہے۔ اور 2016 میں یوٹوپیا پلینیشیا، جو سب سے بڑا مارس کے اوپر ایک امپیکٹ کریٹر ہے، اس کے اندر سب سرفیس برف، پانی کی برف کا جو ہے اندازہ لگایا اور بتایا کہ یہاں پہ پانی کی برف کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ جو ناسا اس کو موو کرتا ہے سرفیس کے نیچے ریڈار سگنل بھیجنے کے لیے، وہ لیمیٹڈ تھا۔ وہ موو جو تھا تو وہ تقریباً 28 ڈگری جو ہے وہ اس کو موو کر سکتے تھے، جس سے جو ڈیٹا ایکوائر ہو رہا تھا، جو ڈیٹا ان کو مل رہا تھا، اس کی وہ کریڈیبلٹی نہیں تھی، یا کہہ لیں کیا اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھیں۔ تو ناسا کے انجینئرز نے سوچا کہ کیوں نہ اس انسٹرومنٹ کو زیادہ جو لانگ رینج کے لیے اس کو رول کیا جائے۔ اس کو لارج رولز کے نام، ویری لارج رولز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو جو ریسرچ پیپر پبلش کیا گیا ہے اس کے اوپر، اس کے اندر اس کو ویری لارج رولز کا نام دیا گیا ہے۔ ویری لارج رولز کے اندر یہ جو انسٹرومنٹ ہے یا یہ جو خلائی جہاز ہے وہ تقریباً 120 ڈگری تک رول کر سکتا ہے، جس سے اس انسٹرومنٹ کو ایک ایسی اسپیسیفک یا اپروپریٹ لوکیشن کے اوپر رکھا جا سکتا ہے، پوزیشن کے اوپر رکھا جا سکتا ہے، جس سے جو سب سرفیس فیچرز ہیں ان کو اسکین کرنے کے لیے جو فریکوینسی یوز کی جا رہی ہے وہ زیادہ سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ اور یہ اس کا رزلٹ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سب سرفیس جو فیچرز ہیں وہ 28 ڈگری جو رولز ہیں اس سے اور 120 ڈگری رولز سے آپ کو تھوڑی شارپنس نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو منورنگ ہے، یہ جو انجینئرنگ ہے، یہ سال میں 1-2 بار ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ 120 ڈگری تک اس انسٹرومنٹ جو شیرڈ انسٹرومنٹ ہے اس کو رول کرتے ہیں، جو دوسرے انسٹرومنٹ ہیں ان کی اورینٹیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جو سولر پینلز لگے ہوئے ہیں، سولر پینلز کی جو اورینٹیشن ہے وہ زمین سے، سورج سے ہٹ جاتی ہے، اور اسی طرح جو کمیونیکیشن اینٹیناز لگے ہوئے ہیں ان کی جو اورینٹیشن ہے وہ زمین سے ہٹ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو مارس ریکننسنس آربیٹر ہے، MRO ہے، یہ اس منورنگ کے دوران ان اویلیبل ہو جاتا ہے، مطلب زمین سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا اور سورج کی روشنی بھی اس کے پینلز پر نہیں پڑتی، تو یہ اس کی پاور لمیٹیشن بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کو ٹوٹلی اس منور کے دوران بیٹری پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے جو سائنٹسٹ ہیں ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ فرسٹ پروسیس تھا کہ اس کو واقعی 120 ڈگری تک رول کیا جا سکتا ہے، لیکن اب سائنٹسٹ مزید اس پہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے یا سال میں زیادہ بار کے لیے اس کو اس مقصد کے لیے یوز کیا جائے، اور مارس پر انسان کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ موجود منرلز اور خاص طور پہ جو آئس ہے، سب سرفیس آئس کے ریسورسز ہیں، ان کا پتہ لگایا جا سکے۔ تو یہ تھی اب تک کی اسپیس انجینئرنگ اپڈیٹ۔ دیکھتے رہیے ایسو ثاقب۔